پیارے دوستو، درود شریف کے ترجمے اور تفسیر سے اس ویڈیو کا آغاز کروں گی، اور آپ ذرا الفاظ پر غور کیجیے گا کہ لفظ کیا ہیں۔ اللہم صلی علی، صلی علی، سلام بھیج، سلامتی بھیج، اے اللہ تو سلام اور سلامتی بھیج۔ محمد و آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر۔ تو پیارے دوستو، یہ واحد عبادت ہے جو قبولیت کے مراحل سے گزرتی ہوئی اعلیٰ درجے تک جا کے پہنچتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ واحد عبادت ہے جس پہ ہمیں شک نہیں ہوتا کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، ہم نے اس کو صحیح ادا کیا یا نہیں، ہمارا پڑھنے کا طریقہ، ہمارے الفاظ اور ہماری سوچ اور ہمارا دماغ منتشر تو نہیں تھا، کیا ہم نے غور و خوض سے، خشوع و خضوع سے، حضور قلب سے نماز ادا کی یا نہیں، وہ کس درجے پر پہنچی، کس لیول پر پہنچی قبولیت کے، کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم نے فرض کریں ہم نے روزہ رکھا، دن بھر بھوک اور پیاس کی صعوبتیں اٹھائیں اور ہم نے شام کو افطار کیا، کوئی نہیں جانتا روزہ قبول ہوا یا نہیں، کہ اس میں کتنی کوتاہیاں رہ گئیں اور کتنی مکمل ہو پائیں۔ فرض کریں کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے، کوئی حج و زیارات کرنے جاتا ہے، کون جانتا ہے کہ قبولیت کی مہر لگی یا نہیں۔ تو یہ واحد عبادت ہے، واحد عبادت، جس کو آپ دھیان سے پڑھیں یا بے دھیانی سے، گن کے پڑھیں یا بغیر گنے، سوچ سمجھ کے پڑھیں یا بغیر سوچے، صرف آپ کے لب ہل رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں تسبیح پر یا بغیر گنے، آپ کا ہر لفظ، ہر درود قبول ہو رہا ہے، ہر درود قبول ہو رہا ہے۔ کیسا راز ہے اس کلام پاک میں۔ آئیے دوستو، آپ کو اس کے ترجمے کی طرف لے کر چلتی ہوں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی ہو جائے۔ جب ہم درود پڑھنا شروع کرتے ہیں تو درود شروع ہوتا ہے اللہم صلی علی، اے اللہ تو سلام بھیج محمد و آل محمد پر۔ تو پیارے دوستو، درود ہم تو پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ تو درود بھیج محمد و آل محمد پر، ہر بار اللہ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ تو درود بھیج، جبکہ ہر عبادت میں جو کلام ہے وہ ہم خود کر رہے ہیں، درود میں کوئی دوسرا بندہ شامل نہیں، نہ ہم کہہ رہے ہیں، اللہ نے سب کو نکال دیا درود بھیجتے ہوئے، آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہم سب کو، فرشتوں کو اور تمام نوری ناری مخلوقات کو، اللہ نے سب کو نکال دیا۔ اللہ نے کہا کہ جب بھی درود پڑھو تو مجھے کہو کہ میں درود پڑھوں، اور جب اللہ درود پڑھے گا تو کوئی شک کر سکتا ہے کہ وہ قبول ہے یا نہیں۔ ہم نے جب نماز پڑھی تو ہم نے الحمد شریف کا آغاز کس سے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم حمد بیان کرتے ہیں اس رب کی جو عالمین ہے، تمام جہانوں کا۔ اب یہ جب ہم کوئی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں قبول یا نا قبول کا شک رہ جاتا ہے، لیکن جب عبادت رب کر رہا ہے، ہم تو رب کو کہہ رہے ہیں یا اللہ تو درود بھیج، یا اللہ تو درود بھیج، تو وہ تو قبول ہونا ہی ہے۔ دیکھیے یہ کیسا راز ہے، کیسا لمحہ فکر ہے جس کی طرف میں نے آج آپ کو متوجہ کرایا۔ تو پیارے دوستو، درود پڑھنا افضل ترین عبادت ہے، اور یہ واحد عبادت ہے جو رب خود کرتا ہے، جو رب کہتا ہے کہ تم مجھے کہو کہ میں درود بھیجوں۔ ہر درود پہ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تو درود بھیج، تو یہ کتنی افضل ترین عبادت ہوگی، اور وہ شان، کس شان کی مالک وہ ہستی ہوگی جس پر میرا رب ہر وقت سلامتی بھیجتا ہے اور اس کی آل پاک پر بھیجتا ہے۔ تو ان آل پاک، ان کی آل پاک محمد و آل محمد اور ان ہستیوں کا اللہ پاک ہمیں فہم و ادراک عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے، ہمارے نظروں سے، نگاہوں سے، ہماری روحوں سے حجاب اٹھا دے، اور ہم اپنے آپ کو اس بلندی پر لے جائیں، اس مقام پر لے جائیں کہ جہاں پر جا کر ہم اپنے آپ کو بہت اعلیٰ و افضل مخلوق محسوس کر سکیں، کہ جیسا رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو، اللہ پاک قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا
اور پھر اس کو بدترین جگہ پر بے شک انسان خسارے میں ہے، تو خسارہ جب ہم ہیں ہی خسارے میں سراسر، اور عبادات کی قبولیت کا یقین کامل نہیں کہ کس درجہ پر جا کر قبول ہوئی، تو اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اتنا پڑھیں کہ ہم روحانیت کے اس درجے پر پہنچ جائیں کہ جہاں جا کر راز الہی کھلنے لگیں اور مخفی راز ہماری آنکھوں سے عیاں ہونے لگیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں ان باتوں پر اور ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دی کریٹو ٹیم کی طرف سے اللہ حافظ۔